میری بیسٹ فرینڈ کی موت 2002 میں کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے اور اپنا اکثر فارغ وقت ساتھ ہی گزارتے تھے۔ اس کے مرنے کے تقریباً 1 سال بعد میں اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے نیند کی حالت میں فون اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اسکرین پر میری فرینڈ کا نمبر تھا۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گئی اور کال ریسیو کی۔ میں نے چند بار ہیلو کہا، پر مجھے دوسری طرف سے 30 سیکنڈ تک صرف تیز چرچراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر کال بند ہو گئی۔ اب میں بہت حواس باختہ ہو رہی تھی اور میں نے واپس اس نمبر پر کال ملائی، پر اس بار مجھے آٹومیٹک میسج ملا کہ یہ نمبر آؤٹ آف سروس ہے۔ پھر میں نے اس کی ماں کے گھر پہ کال کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید میری فرینڈ کی بڑی بہن اس کا پرانا فون استعمال کر رہی ہو اور غلطی سے مجھے کال کی ہو، پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر والے کسی دوسرے شہر میں تھے۔ جب وہ کچھ دنوں کے بعد واپس اپنے گھر آئے تو میں اپنا فون لے کر ان کے پاس گئی اور اپنی کال لاگ ان کو دکھائی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری فرینڈ کے کمرے میں گئے اور وہاں دراز سے فون نکالا جو وہاں کئی مہینوں سے پڑا تھا اور اس کی بیٹری بالکل ڈیڈ تھی۔ تو کیا وہ اس کی فرینڈ کا کوئی بھوت تھا جو اسے کال کر رہا تھا، یا کسی نے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا؟ فیصلہ آپ لوگ کریں۔ یہ کہانی سن 1980 کی ہے۔ نیکی ایک نوجوان عورت تھی جس کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ وہ بہت ہی اچھے دل کی عورت تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں آگے رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے شہر کی طرف ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ اپنے شہر سے لگ بھگ 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھی کہ اچانک اس کو روڈ کے کنارے پر ایک آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوئی، اس شخص نے ہاتھ سے اشارہ کر کے لفٹ مانگی۔ نکی نے گاڑی روکی اور اس سے پوچھا کہ کیا اس کو کوئی ہیلپ چاہیے۔ اس نے بہت خوش اخلاق لہجے میں نکی سے شہر تک لفٹ مانگی۔ نکی مسکرائی اور اپنی پیسنجر سائیڈ والا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ اس نے اپنا بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود بھی آگے بیٹھ گیا۔ وہ راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر باتیں کرتے رہے، مثلا دوستوں پر، نیوز پر وغیرہ۔ نکی کو محسوس ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں اچھی بن رہی ہے، اور راستے میں اس شخص کو کھانا بھی خرید کر دیا جس پر اس کو کچھ آکورڈ فیل ہوا۔ خیر، اس نے اپنے پیسوں کے مسئلے کا بھی ذکر کیا کہ کیسے وہ پیسوں کے لحاظ سے آج کل ڈاؤن ہے، اس لیے وہ پیدل چل رہا تھا۔ اور اس نے پھر ٹاپک بدل دیا اور وہ اپنے سفر پر آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے، اس نے نکی کا بہت شکریہ ادا کیا، لفٹ کے لیے اور کھانے کے لیے، اور اس نے شہر کے اندر پہنچ کر اترنے کو کہا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے نکی سے فون نمبر مانگا تاکہ وہ پھر کسی وقت اس سے رابطہ کر سکے یا اس سے مل سکے۔ نکی نے ایک کاغذ پر اپنا نمبر لکھ کر دے دیا اور دل میں ایک اچھی فیلنگ لے کر کہ اس نے ایک اچھا کام کیا، آگے بڑھی۔ 1 ہفتے بعد اس آدمی کا فون آیا اور ہیلو کرنے کے بعد ہی اس نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری اتنی اچھی پرورش کی گئی ہے، کیونکہ جب میں شروع میں گاڑی میں بیٹھا تو دل میں پلان بنا رہا تھا کہ اگلے سٹاپ پر
میں تمہارا ریپ کروں گا، تمہیں قتل کروں گا، تمہاری گاڑی چھین لوں گا اور تمہاری ڈیڈ باڈی کہیں پھینک آؤں گا اور اپنا راستہ پکڑوں گا۔ پر جب تم نے میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کی اور مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کھانا لے کر دیا تو میں اپنے آپ کو اس کام پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا، اور میں اس بات کو دل میں لے کر جی نہیں سکتا تھا کہ میں نے ایک اتنی اچھی عورت کے ساتھ ایسا کیا۔ اور پلیز نکی، پلیز کبھی بھی دوبارہ کسی کو لفٹ مت دینا۔ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ نکی کو اس آدمی کی کال پھر کبھی نہیں آئی۔ اس نے وہی نمبر ری ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پے فون کا نمبر تھا۔ تو دوستوں، کسی کو بھی لفٹ دیتے وقت بہت احتیاط کیا کریں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ آپ نے جس کو لفٹ دی ہے اس کے کیا پلانز ہیں۔ اس اسکول کے سیکیورٹی کیمراز نے کچھ بہت ہی خوفناک فوٹیج ریکارڈ کی ہے۔ اسکول کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ آپ لوگ ویڈیو خود دیکھیں۔